السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے نور راجپوت کا ناول عنکبوت، ایپیسوڈ 41. عروضہ کے مانیٹر پر سگنل بحال ہوتے ہی رئیس اورنگزیب کے پرائیویٹ آفس میں قیامت ٹوٹ پڑی. وہ اپنی کرسی سے اٹھ چکا تھا. اس کی آنکھوں میں پہلے ہلکی سی بے یقینی تھی، پھر دہشت، اور آخر میں خالص شیطانی غضب ابھرا. اس کا چہرہ جو ہمیشہ پرسکون اور پر اعتماد رہتا تھا غصے کی شدت سے سرخ پڑ چکا تھا. عروضہ، کیا یہ مذاق ہے؟ اس کی آواز گرجی. اس میں ایک ایسی غیر معمولی تیزی تھی جو عروضہ نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی. جی پی ایس کیسے کٹ گیا؟ سیکیورٹی کیمرے کیسے جیم ہو گئے؟ تمہارے 8 بہترین گارڈز کہاں ہیں؟ عروضہ جو خود بھی صدمے میں تھی نے بمشکل اپنے آپ کو سنبھالا. باس، مجھے یقین نہیں آ رہا یہ کیسے ہوا. ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے کسی انتہائی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے. ہمارے سسٹم کو مکمل طور پر بائی پاس کیا گیا ہے. اسی لمحے رئیس اورنگزیب نے اپنی میز پر پڑا کرسٹل کا گلاس اٹھایا اور اسے پوری قوت سے دیوار پر دے مارا. شیشے کے ٹکڑے بکھر گئے اور اس کے ساتھ ہی اس کے غضب کا لاوا پھوٹ پڑا. مجھے یہ فضول باتیں نہیں سننی عروضہ. مجھے بتاؤ میرے ہیرے کہاں ہیں؟ میرے ڈارک سٹار کہاں ہیں؟ اس کی آواز میں ایسی شدت تھی کہ عروضہ کو ایک لمحے کے لیے لگا جیسے آفس کی دیواریں لرز رہی ہوں. تمہیں معلوم ہے نا ان ہیروں کا مطلب کیا تھا؟ وہ محض ایک بزنس ڈیل نہیں تھی، وہ میری عزت تھی، میرا ویژن تھا. رئیس اورنگزیب کے ہیرے محض قیمتی پتھر نہیں تھے، وہ اس کی زندگی کا، اس کی روح کا، اس کی پہچان کا اٹوٹ حصہ تھے. اس کے لیے ہیرے عشق تھے، جنون تھے، اور اس کی عظمت کا عملی ثبوت تھے. ہر کٹا ہوا پہلو، ہر چمکتی سطح، ہر نایاب رنگ اسے اپنی جانب کھینچتا تھا. ان پتھروں کی آب و تاب میں اسے اپنی محنت، اپنا ہنر اور اپنی بے پناہ ذہانت کا عکس نظر آتا تھا. اس کے لیے ہیرے اس کے اندرونی ڈارک لارڈ کی جھلک بھی تھے. جس طرح ایک ہیرا بے عیب ہونے کے لیے بے پناہ دباؤ اور تراش کا عمل برداشت کرتا ہے، اسی طرح رئیس اورنگزیب نے بھی اپنی زندگی میں آنے والے دباؤ اور مشکلات کو اپنی طاقت اور تیزی میں بدلا تھا. ہیروں سے اس کا عشق اس کے قابو اور کمال پسندی کی عکاسی بھی کرتا تھا. مختصر، ہیرے اس کا عشق تھے. اس نے مانیٹر کی طرف دیکھا جہاں خالی وین اور لاشیں پڑی تھیں. اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا، اس کی سانسیں تیز ہو گئیں، سینہ غصے سے پھولنے لگا. انہوں نے مجھے للکارا ہے، میری سلطنت پر وار کیا ہے. یہ کوئی معمولی چوری نہیں. وہ آہستہ آہستہ چلنے لگا. اس کے قدموں میں ایک خوفناک بھاری پن تھا. یہ کسی عام انسان کی ہمت نہیں کہ رئیس اورنگزیب کے راستے میں آئے اور زندہ بچ جائے. وہ کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا جہاں سے لاہور کی روشنیاں نظر آ رہی تھیں. اس کی آنکھیں اب پہلے سے بھی زیادہ تاریک اور سرد ہو چکی تھیں. دل دھڑکنے کی آواز کانوں تک سنائی دے رہی تھی. لگتا ہے دشمن نے میری خاموشی کو میری کمزوری اور میری شرافت کو میری موت سمجھ لیا ہے. اس کے ارادوں کی دھمک عروضہ یہاں تک محسوس کر سکتی تھی. میرے کئی سالوں کی شرافت نے لوگوں کے ذہنوں پر پردہ ڈال دیا. انہیں لگتا ہے ڈارک لارڈ مر چکا ہے. یوں لگتا تھا جیسے اس کی آنکھوں سے نکلتے شعلے پورے وجود کو جلا کر راکھ کر دیں گے. ڈارک لارڈ جاگ چکا ہے. عروضہ کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہوئی. اسے رئیس کا یہ روپ پسند تھا، مگر یہ انتہائی خطرناک تھا. اس کی بھوری کنپٹی پر پسینہ نمودار ہوا. وہ مڑا اور عروضہ کی طرف دیکھا. اس کی آنکھوں میں ایک ایسی خوفناک چمک تھی جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی. یہ میری سلطنت ہے، میرا تخت ہے، اس پر وار کرنا یعنی جنگ. اس نے اپنی انگلیوں کو مسلتے ہوئے کہا جیسے کسی کی ہڈیوں کو چٹک رہا ہو. ایک ایسی جنگ جہاں میں انہیں ہر وہ درد دوں گا جو وہ سوچ بھی نہیں سکتے. اس کی سلطنت پر وار کرنے والا، اس کی آن پر وار کرنے والا کیسے بچ سکتا تھا؟ شہر کو لاک ڈاؤن کر دو، چوک، ہر گلی، ہر کونا چھان مارو. مجھے ہر اس شخص کی معلومات چاہیے جو اس رات شہر میں مشکوک لگا، اور مجھے ان کے دماغ میں یہ خوف بھرنا ہے
کہ رئیس اورنگزیب سے ٹکرانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں اب صرف ہیروں کا غم نہیں تھا، بلکہ ایک طاقتور دشمن کو مٹا دینے کی پیاس تھی۔ عروزہ جانتی تھی اگلے کئی دن، کئی سال، جب تک ہیرے نہ مل جاتے، جب تک وہ اپنا بدلہ نہ لے لیتا، اس شہر میں صرف اس کے نام کی گونج سنائی دینے والی تھی۔ رات کے بھیانک واقعات کے بعد جب لاہور پر صبح کی پہلی کرن پڑی تو ایسا لگا جیسے شہر کی فضائیں بھی کسی آنے والے طوفان سے واقف تھیں۔ اس صبح کا سورج اپنے ساتھ کوئی خوشخبری نہیں، بلکہ ایک ایسی ہولناک خبر لے کر آیا تھا جس نے ہر سو خوف اور بے یقینی پھیلا دی۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن زاہد ملک اپنے ماتحت افسران کے ساتھ ایک ہنگامی میٹنگ کر رہے تھے۔ ان کے چہرے پر شدید دباؤ نمایاں تھا۔ یہ صرف چوری نہیں ہے، یہ رئیس اورنگزیب جیسے آدمی کی انا پر حملہ ہے۔ ہمیں ہر صورت مجرموں کو ڈھونڈ نکالنا ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیجز چیک کرو، انڈر پاس کے آس پاس کے تمام کیمروں کو کھنگالو۔ کون سا گروپ اتنی بڑی واردات انجام دے سکتا ہے؟ یہ عام چوروں کا کام نہیں۔ ایک جوان افسر نے آگے بڑھ کر کہا، سر، حیران کن بات یہ ہے کہ اس دوران شہر کے تمام سیکیورٹی کیمروں کا نظام جام رہا، کسی قسم کی ریکارڈنگ نہیں ملی۔ یہ کسی ہائی ٹیک گروپ کا کام ہے۔ ان کی میٹنگ جاری رہی۔ رئیس اورنگزیب کو کون نہیں جانتا تھا۔ صبح 6 بجتے ہی نیوز چینلز کی بریکنگ نیوز نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ رئیس اورنگزیب کے 2.5 ارب کے ہیرے چوری، لاہور میں سنسنی کی ہیڈ لائنز ہر ٹی وی اسکرین پر چمک رہی تھیں۔ یہ کوئی غیر قانونی مال نہیں تھا جسے پولیس سے چھپایا جاتا یا یہ خبر دبانے کی کوشش کی جاتی۔ ایک مقبول نیوز چینل کی اینکر پرسن سنجیدہ چہرے کے ساتھ خبر پیش کر رہی تھیں۔ ناظرین، لاہور سے اس وقت کی سب سے بڑی خبر، شہر کی معروف ترین شخصیت رئیس اورنگزیب کے 2.5 ارب مالیت کے ہیرے رات گئے ایک انتہائی منظم انداز میں چرا لیے گئے ہیں۔ یہ واردات رات کے 2 بجے کے قریب علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے رئیس جیولرز کے والٹ جاتے ہوئے پیش آئی۔ ذرائع کے مطابق حملہ آوروں نے جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کیا اور سیکیورٹی نظام کو مکمل طور پر جیم کر دیا۔ اس واردات میں رئیس اورنگزیب کے 4 سیکیورٹی گارڈز بھی شہید ہو گئے ہیں۔ یہ ایک سوال کھڑا کرتا ہے کہ لاہور جیسے محفوظ شہر میں کس کی اتنی جرأت ہوئی؟ کیا یہ رئیس اورنگزیب کے حریفوں کا کام ہے یا یہ کوئی بین الاقوامی گروہ اس کے پیچھے ہے؟ پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے، لیکن پورے شہر میں ایک عجیب کشمکش اور خوف کا عالم ہے۔ اسی طرح سوشل میڈیا پر بھی طوفان برپا تھا۔ سوشل میڈیا پر #رئیس اورنگزیب ہائسٹ کے نام سے #ٹیگ گھوم رہے تھے۔ رئیس اورنگزیب کے ساتھ ایسا ہو گیا تو ہماری کیا اوقات؟ لاہور اب محفوظ نہیں رہا۔ یہ صرف ہیروں کی چوری نہیں، یہ لاہور کی سیکیورٹی پر سوال ہے۔ ڈارک سٹار واقعی ڈارک ثابت ہوا۔ عروزہ جمال جیسا مائنڈ بھی ہار گیا۔ اس کا مطلب ہے حملہ آور بہت ہی زیادہ ہنرمند تھے۔ رئیس اورنگزیب چپ نہیں بیٹھے گا، یہ ایک جنگ کا آغاز ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرنیں بھی پوری طرح سے لاہور پر نہیں پھیلی تھیں کہ جائے وقوع پر پولیس کی بھاری نفری موجود تھی۔ آرمرڈ وین کی چھت اکھاڑ لی گئی تھی جو اس بات کی نشاندہی کر رہے تھے کہ حملہ کتنا شدید تھا۔ گاڑیوں اور وین کے ارد گرد زمین پر خون کے گہرے دھبے تھے جو رات کی خون ریزی کی داستان سنا رہے تھے۔ تھوڑے فاصلے پر پولی ایتھیلین شیٹ سے ڈھکی ہوئی 4 لاشیں موجود تھیں۔ یہ مسٹر اورنگزیب کے وہ قابل اعتماد گارڈز تھے جنہوں نے ہیروں کی حفاظت پر اپنی جان دے دی۔ ان کے چہرے پر خوف اور بے بسی کے تاثرات جمے ہوئے تھے اور ان کے یونیفارم پر خون کے نشانات واضح تھے۔ ہر لاش کے قریب ایک تجربے کار پولیس انسپکٹر اپنی ٹیم کے ساتھ باریک بینی سے معائنہ کر رہا تھا، ثبوتوں کو جمع کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہوا میں خون اور نان لیتھل بام کی ہلکی مہک پھیلی ہوئی تھی جو جگہ کو مزید پراسرار اور پریشان کن بنا رہی تھی۔ ارد گرد موجود لوگ، جن میں پولیس اہلکار، فورینسک ماہرین اور چند تجسس پسند صحافی شامل تھے، سب کے چہروں پر ایک ہی سوال تھا کہ یہ کیسے ہوا؟ یہ کوئی معمولی ڈکیتی نہیں تھی، یہ ایک انتہائی منظم اور بے رحمانہ حملہ تھا جس نے لاہور کے ایک طاقتور شخص کو چیلنج کیا تھا۔ جائے وقوع پر چھایا گہرا سناٹا۔
رات کی دہشت اور خون ریزی کی خاموش گواہی دے رہا تھا۔ یہ صرف ہیروں کی چوری نہیں تھی، یہ رئیس اورنگزیب کی بے عزتی تھی، جبکہ ابھی تک رئیس کا بیان سامنے نہیں آیا تھا۔ فجر اس وقت اپنے آفس میں بیٹھی ٹی وی پر یہ خبر دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب تاثرات تھے۔ موسم ابر آلود تھا، البتہ بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے ایک سادہ سوٹ کے اوپر بلیزر پہنا ہوا تھا اور بال اونچے جوڑے میں بندھے ہوئے تھے۔ بندھے ہوئے بال، لمبی صاف گردن اور کانوں میں چمکتے وہ ٹاپس اس کی نشانی تھے۔ اس نے فون اٹھایا اور کال ہسٹری سے ایک نمبر نکالا۔ یہ رئیس اورنگزیب کا نمبر تھا۔ اس نے فون ملایا، دوسری جانب کال اٹھا لی گئی۔ آج سورج کہاں سے نکلا ہے جو فن کی دیوی کو میری یاد آ گئی، رئیس کی طنزیہ آواز گونجی۔ وہیں جہاں سے آپ کے ڈارک سٹار غائب ہوئے ہیں، اس نے بھی ترنت جواب دیا۔ اس کے لہجے میں بھی طنز صاف جھلک رہا تھا۔ مجھے لگا تھا 2.5 ارب کے ہیرے چوری ہونے پر آپ اپنی سلطنت میں ماتم کر رہے ہوں گے۔ یہ سنتے ہی رئیس کا قہقہا گونجا، لیکن اس میں ہنسی کم اور کڑواہٹ زیادہ تھی۔ ماتم؟ ہاں، بالکل ویسے ہی جیسے تم نے اپنی سلطنت پر وار کرنے والے کو جان سے مار کر ماتم کیا تھا، میں بھی ویسے ہی ماتم کرنے کی تیاری کر رہا ہوں۔ ایسا زہریلا جواب تھا کہ فجر نے اسے کال کرنے پر خود کو لعنت بھیجی۔ میرے ہیرے محض پتھر نہیں، وہ میرے ڈارک سٹار ہیں، اور انہیں مجھ سے دور رکھنے کی ہمت کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کی خاموشی پر وہ مزید گویا ہوا۔ آپ کی یہ بڑی بڑی باتیں تو ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں، لیکن 2.5 ارب کی چوری کو محض پتھر کہنا آپ کی مالی حالت پر ایک طنز تو ہے۔ تمہیں کیا پتا نادان لڑکی میری مالی حالت کیا ہے؟ وہ محظوظ ہوا۔ یہ چوری نہیں، چیلنج تھا، اور جو لوگ مجھے چیلنج کر رہے ہیں وہ بھول چکے ہیں کہ میں کیا ہوں۔ میرے ہیرے، میرے ڈارک سٹار کوئی زیادہ دیر اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ تو کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کو مل جائیں گے، یا یہ بھی آپ کے پچھلے دعووں کی طرح محض ایک خالی خولی وعدہ ہے؟ 2.5 ارب کے ہیرے کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ یقین نہیں، علم ہے، اس نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا۔ میں انہیں ڈھونڈ نکالوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے تمہارے جیسی چھوٹی سوچ رکھنے والوں کی مدد ہی کیوں نہ لینی پڑے۔ یہ ہیرے میری میراث ہیں، میری پہچان۔ اس نے فجر پر جان بوجھ کر طنز کیا۔ آپ مجھ سے مدد مانگنے لگے؟ فجر نے ناک چڑھائی۔ آپ جیسے ڈارک لارڈ اتنے بے بس ہو گئے؟ بے بس نہیں، ہوشیار ہوں، رئیس نے کہا۔ ہر وہ راستہ اپناؤں گا جو میرے ڈارک سٹارز تک لے جائے۔ یہ صرف ایک چوری نہیں تھی، یہ ایک پیغام تھا۔ کچھ بزدل لوگوں نے بھیجا ہے جو سمجھتے ہیں کہ وہ میری طاقت کو للکار سکتے ہیں۔ تو کیا آپ ان بزدلوں کے نام بھی جانتے ہیں، یا ڈارک لارڈ کو صرف باتیں بنانی آتی ہیں؟ فجر نے طنز کیا۔ وقت آنے پر سب سامنے آ جائے گا، فن کی دیوی، رئیس نے غصے کو دباتے ہوئے کہا۔ اب تم نے میرے حال چال پوچھ ہی لیے ہیں، کچھ اپنے بارے میں بھی بتاؤ۔ کیا تمہارے پاس کوئی نیا ڈرامہ نہیں ہے سنانے کو یا کرنے کو؟ اس کی بات سن کر فجر نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ ابھی کے لیے مجھے بس یہی جاننا تھا کہ آپ ہیروں کی چوری کے بعد بھی اتنے ہی مغرور ہیں جتنے پہلے تھے۔ رئیس بے ساختہ ہنسا۔ فکر نہ کرو، میں اتنی آسانی سے ٹوٹنے والا نہیں، اور ویسے بھی ابھی تو بہت سے ہیرے ڈھونڈنے باقی ہیں۔ شاید تم بھی ان میں سے کسی ایک کے پیچھے بھاگ رہی ہو۔ شاید آپ بھول گئے ہیں، میں ہیروں کی شیدائی نہیں، بیسٹ آف لک۔ اس نے فون بند کر دیا۔ کال ختم ہو گئی اور فجر نے فون واپس رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر ابھی طنز کے ملے جلے تاثرات تھے۔ وہ جانتی تھی کہ رئیس اورنگزیب کا یہ دعویٰ محض دھمکی نہیں بلکہ ایک وعدہ تھا، اور اس وعدے کے پیچھے ایک خطرناک کہانی چھپی تھی۔ اتنا تو وہ جانتی تھی کہ وہ اپنے ہیرے ڈھونڈ نکالے گا، لیکن اس کا ذہن ابھی تک 2.5 ارب پر اٹکا ہوا تھا، یعنی ڈارک سٹار ایک بڑا پروجیکٹ تھا۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی اور پھر سر جھٹک کر ریسیپشن پر کال ملائی۔ ولی کہاں ہے؟ وہ آج اسے نظر نہیں آیا تھا۔ وہ ابھی تک نہیں آئے، دوسری جانب سے جواب دیا گیا۔ بھویں سکڑ گئیں۔
وہ دن بدن مشکوک ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے کریڈل واپس رکھ دیا اور پھر HR کال ملائی۔ یس میم، یہ عالیہ تھی، نئی HR۔ سارا جا چکی تھی، جلد اس کی شادی تھی۔ اس کی جگہ عالیہ اچھا کام کر رہی تھی۔ آج ولی اورنگزیب کو وارننگ لیٹر جاری کریں، ڈیٹیلز آپ کو پہلے بتا دی تھیں۔ اس نے قدرے سکون سے کہا اور پھر فون بند کر دیا۔ آفس کا دروازہ قدرے زور سے کھلا۔ ولی اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر شدید ناگواری اور غصے کے تاثرات تھے۔ فجر اپنی کرسی پر بیٹھی لیپ ٹاپ پر جھکی ہوئی تھی۔ وہ ایسے ظاہر کر رہی ہے جیسے اسے ولی کے آنے کا احساس ہی نہ ہوا ہو۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ ہے آپ کا پروفیشنلزم میڈم فجر؟ کمال کی مثال قائم کی ہے آپ نے۔ وہ تلخی سے بولا، چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ فجر نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ اس کی بھویں ہلکی سی سکڑی، آنکھوں ہی آنکھوں سے سوال کیا۔ تمیز سے بات کریں مسٹر ولی، یہ میرا دفتر ہے، اور جہاں تک میرے پروفیشنلزم کا تعلق ہے وہ اس فضول سے وارننگ لیٹر سے کہیں زیادہ بلند ہے جو تمہیں ابھی ابھی موصول ہوا ہے۔ اس کا انداز سلگانے والا تھا۔ ولی نے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے ہاتھ میں مڑا توڑا کاغذ لہرایا۔ فضول؟ آپ اسے فضول کہہ رہی ہیں؟ آپ نے مجھے وارننگ لیٹر بھیجا صرف اس لیے کہ میں نے اس پرانی حویلی والے فوٹو شوٹ پر آپ کو منع کیا؟ وہ حیران تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ فجر اسے وارننگ لیٹر ایشو کروا دے گی۔ فجر نے لیپ ٹاپ کا ڈھکن آہستگی سے بند کیا۔ آنکھوں میں سرد مہری واضح ہوئی۔ اس میں واضح لکھا ہے کہ تم اپنی ریٹن ایکسپلینیشن دے سکتے ہو، مجھ تک آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ اسے زج کر رہی تھی۔ ولی نے گہری نظروں سے اسے دیکھا اور اس کے دماغ میں چلنے والے خرافات کا اندازہ لگانے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ اسے لیٹر ملا تھا کہ اس کا رویہ نان پروفیشنل ہے، حالانکہ اس نے ابھی تک ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا سوائے اسے نظر انداز کرنے کے۔ میرا رویہ کہاں سے نان پروفیشنل لگا آپ کو؟ اسے خود پر قابو پاتے پوچھا، لہجہ دھیما رکھا گیا۔ تم میرے PA ہو اور تم مجھے نخرے دکھا رہے ہو، کیوں؟ اس نے سینے پر بازو باندھتے ہوئے پوچھا۔ کرسی سے ٹیک لگائے وہ خوبصورت بلا لگ رہی تھی۔ ولی نے اسے دیکھا اور پھر خود پر ضبط کیا۔ اور آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ اکیلے گھر آ جا رہی ہیں جبکہ آپ جانتی ہیں آپ پر حال ہی میں جان لیوا حملہ ہوا ہے۔ میری ڈیوٹی ہے آپ کو گھر تک پہنچانا اور آپ نے مجھے منع کر دیا۔ کیا اسے اپنے ٹینٹرم یاد نہیں تھے؟ ڈائن نہ ہو تو۔ ہاں تو تم بھی تو آسانی سے پیچھے ہٹ گئے، ویسے بھی میں تمہارے نخرے کیوں دیکھوں؟ اس نے سکون سے کندھے اچکائے جیسے ساری غلطی ولی کی ہو۔ وہ خاموش رہا، بولنے کے لیے الفاظ تلاش کر رہا تھا۔ تم اپنی حدود اکثر بھول جاتے ہو۔ تم ایک PA ہو اور تمہارا کام مشورے دینا ہے تب جب وہ مانگے جائیں، میرے فیصلوں پر سرعام تنقید کرنا نہیں۔ اور ہاں، میں تمہاری باس ہوں، یہ حقیقت جتنی جلدی تسلیم کر لو اتنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس کی آنکھیں کچھ جتاتی ہوئی تھیں۔ وہ ٹھٹک گیا، چہرے کا نشان مزید گہرا لگا۔ پھر کچھ دیر بعد اس کی آواز سنائی دی۔ میں جانتا ہوں آپ باس ہیں، مگر ایک اچھے باس کی نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے تجربے کار اسٹاف کی رائے کو اہمیت دے، خاص طور پر جب وہ کمپنی کے بہترین مفاد میں ہو۔ میں نے اس حویلی میں شوٹ سے اس لیے منع کیا تھا کیونکہ وہ سراسر ایک برا کاروباری فیصلہ تھا۔ میں آپ کو زچ نہیں کر رہا تھا، میں کمپنی کو بچا رہا تھا۔ بالآخر اس نے ہار مان لی۔ کرسی پر براجمان عورت صرف اس کی باس نہیں تھی، وہ کسی کی غلامی نہیں کرتا تھا، اسے حکم ماننا پسند نہیں تھا، پھر بھی وہ اس کی غلامی کر رہا تھا۔ وہ اس تک پہنچنے کے لیے روزانہ حکم مانتا تھا۔ وہ یہاں تک پہنچنے کے لیے بہت کچھ سہ کر آیا تھا اور ابھی تک اس کا اعتماد نہیں جیت پایا تھا کہ اسے سچ بتا سکے، اپنے بارے میں، رئیس کے بارے میں۔ کمپنی کو بچا رہے تھے یا اپنی اہمیت جتا رہے تھے؟ تمہارا کام میری فائلوں کی حفاظت کرنا ہے ولی، میرے کاروباری فیصلوں پر پہرے دینا نہیں۔ میں اپنے فیصلے خود کر سکتی ہوں اور مجھے تمہاری حفاظتی تجاویز کی ضرورت نہیں۔ تم میرے ملازم ہو اور اسی دائرے میں رہو تو اچھا ہے۔ حالانکہ اس نے ولی کی رائے کو اہمیت دی تھی، پھر بھی زج کر رہی تھی۔
تاکہ وہ غصے سے پھٹ پڑے اور اس کا اندر ظاہر ہو، مگر وہ شاید کمال کا ضبط رکھتا تھا۔ اور آپ صرف اپنی انا میں رہنا پسند کرتی ہیں، وہ شکست خوردہ لہجے میں بولا۔ اگر تمہیں میرے کام کرنے کا طریقہ یا میرے فیصلے اتنے ہی ناپسند ہیں تو تمہیں کوئی زبردستی یہاں نہیں روک رہا، دروازہ کھلا ہے۔ وہ اسے جانے کا کہہ رہی تھی۔ ولی نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ آفس میں بھیانک خاموشی چھا گئی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ وہ فیصلہ کر رہا تھا اور وہ فیصلہ سننا چاہتی تھی، اور پھر وہ گویا ہوا۔ میں معذرت خواہ ہوں میڈم، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ سنتے ہی فجر کے چہرے پر ایک فاتحانہ سرد مہری ابھری۔ یہ وارننگ لیٹر تمہارے لیے ایک چھوٹا سا سبق تھا کہ آئندہ میرے کسی بھی حکم یا فیصلے پر اعتراض کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا کہ تم کس سے مخاطب ہو۔ میں یہاں کی مالک ہوں۔ جی بہتر، وہ بس اتنا ہی کہہ پایا۔ تم جا سکتے ہو۔ اس بار اس کا لہجہ دھیما تھا۔ وہ بنا کچھ کہے واپس پلٹا۔ دروازے کے قریب پہنچا تو عقب سے اس کی آواز سنائی دی۔ سارا کا نکاح ہے، رات کا فنکشن ہے، تیار رہنا، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ اس نے عقب سے حکم دیا۔ ولی نے صرف اسبات میں سر ہلایا اور باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی فجر نے اپنا اٹکا ہوا سانس بحال کیا اور بند دروازے کو ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو، آخر کب تک؟ اور پھر سر جھٹک کر دوبارہ اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کیفے کے ایک کونے میں ولی اور جنید بیٹھے ہیں۔ ولی کے سامنے کافی کا کپ رکھا ہے جسے اس نے ابھی تک نہیں چھیڑا۔ وہ اپنی کنپٹیوں کو سہلا رہا ہے جیسے سر درد سے نجات پانے کی کوشش کر رہا ہو۔ جنید کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں اور وہ مسلسل اپنی ٹائی ڈھیلی کر رہا ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ فجر نے صبح پھر لیگل ٹیم کی جو کلاس لی ہے، لگتا ہے اس بار میں تو پکا گیا۔ تم نے جو مشورہ دیا تھا وہ ہمارے گلے پڑ رہا ہے۔ جنید جس قدر بے چارگی سے بولا جبکہ ولی خاموش رہا۔ ویسے تم ہو ہی انتہائی منحوس آدمی۔ اگر تم اس دن میٹنگ میں وہ احمقانہ مشورہ نہ دیتے کہ ہر جانے کا کیس کیا جائے تو آج پوری لیگل ٹیم یوں پھنسی نہ ہوتی۔ سب تمہارا کیا دھرا ہے۔ جنید نے چڑ کر کہا۔ میری غلطی؟ محترمہ خود تو سنتی نہیں کسی کی۔ میں نے تو صرف ان کے ویژن کو سپورٹ کیا تھا جو اب ڈراؤنا خواب بن گیا ہے۔ ویسے تمہیں کس نے کہا تھا کہ لکس گروپ جیسی بڑی کمپنی چھوڑ کر منار جوائن کرو، جبکہ تم اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ کمپنی فجر کی ہے؟ اب بھگتو۔ ولی نے کافی کا ایک گھونٹ بھرتے جواب دیا۔ ہاں بھگت رہا ہوں۔ تم بتاؤ، تم تو ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہو، تمہاری کیسی گزر رہی ہے؟ جنید نے سینڈوچ کا ٹکڑا منہ میں ڈالتے پوچھا۔ آج صبح ہی غیر پیشہ ورانہ رویے پر ایک عدد وارننگ لیٹر موصول ہوا ہے۔ ولی کا انداز ایسا تھا کہ جنید نے پہلے حیرانی سے اسے دیکھا اور پھر اس کا ابھرنے والا قہقہا بے ساختہ تھا۔ اب وہ اس کی حالت کا حز اٹھا رہا تھا۔ تو کیوں آ گئے تم شیرنی کے منہ میں سر دینے، اس کے پرسنل اسسٹنٹ بن کر؟ اب تم بھی خوب مزے لو اس کے ملازم ہونے کے۔ ولی جنید کی بات پر تلخی سے مسکرایا۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی اور پھر اس کی سنجیدہ آواز سنائی دی۔ بھولو مت جنید، وہ صرف باس نہیں ہے، بیوی ہے میری۔ واؤ، پھر تو تم ڈبل پھنسے ہوئے ہو۔ اللہ تمہیں ہمت دے، بلکہ ہمت کی جگہ صبر جمیل عطا فرمائے محترم۔ مطلب کچھ وقت بعد گھر میں بھی باس، دفتر میں بھی باس، یہ تو 24/7 ٹارچر ہوگا۔ وہ محظوظ ہوا، انداز سراسر مذاق اڑانے والا تھا۔ لگ تو کچھ ایسا ہی رہا ہے۔ کبھی کبھی تو لگتا ہے میں کسی کرائم تھرلر فلم کا مرکزی کردار ہوں جس کی ڈائریکٹر فجر اور ویلن رئیس۔ اسی بات پر ایک اور کافی ہو جائے، شاید دماغ کچھ ٹھکانے پر آئے۔ جنید نے مسکرا کر کہا، مگر بل تم دو گے؟ کیا پتا نان پروفیشنل حرکتوں کی وجہ سے میری تنخواہ کٹ گئی ہو۔ دونوں اپنی اپنی بے چارگی پر مسکراتے رہے۔ کیفے کے مدھم شور میں ان کے دل جلنے کی کہانی کہیں گم سی ہو گئی اور اب وہ سنجیدگی سے لیگل ایشوز کو ڈسکس کر رہے تھے۔ ولی نے جو رئیس گروپ میں دیکھا اور سیکھا تھا وہ پوری توجہ سے جنید کے گوش گزار کر رہا تھا، جبکہ جنید
بھویں سکیڑے سن رہا تھا۔ دونوں نہیں جانتے تھے کہ عمارت کے دوسرے کنارے پر فجر اپنے آفس میں LED پر نظریں جمائے بیٹھی ہے، جس کی اسکرین پر اس وقت کیفے میں لگے اس کیمرے کی لائیو ریکارڈنگ چل رہی تھی جس میں وہ دونوں نظر آ رہے تھے۔ ان کی آواز تو سنائی نہیں دے رہی تھی، مگر ان کی حرکتیں کافی مشکوک تھیں۔ وہ کوہرام جو گزشتہ کئی دنوں سے رئیس اورنگ زیب کی 2.5 ارب مالیت کے ہیروں کی چوری پر پاکستان بھر کے میڈیا چینلز اور اخبارات کی شہ سرخیوں میں برپا تھا، آج کسی حد تک تھمنے کو تھا۔ سب کی نظریں رئیس ہیڈ آفس پر جمی تھیں، جہاں رئیس اورنگ زیب نے ایک اہم پریس کانفرنس کا اعلان کیا تھا۔ اس کا بیان آج پہلی بار عوام کے سامنے آنے والا تھا۔ کانفرنس ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ ملک کے تمام نامور صحافی، اینکر پرسنز اور کرائم رپورٹرز کیمروں اور مائکرو فونز کے ساتھ موجود تھے۔ ہر چہرے پر ایک سوالیہ نشان تھا، ایک تجسس تھا کہ ہیروں کا یہ معاملہ کیا رخ اختیار کرے گا۔ ٹھیک وقت پر رئیس اورنگ زیب ہال میں داخل ہوا، قیمتی لباس میں، اپنی قیمتی شخصیت کے ساتھ۔ اس کی خوشبو دور تک پھیل گئی۔ اس کے چہرے پر وہی مخصوص سنجیدگی، آنکھوں میں گہری سوچ اور چال میں پر اعتماد وقار تھا۔ وہ اسٹیج پر آ کر اپنی مخصوص نشست پر براجمان ہوا۔ اس کی مضبوط شخصیت پورے ماحول پر چھائی ہوئی تھی۔ چند لمحوں کی خاموشی طاری رہی، صرف کیمروں کے فلیش چمک رہے تھے۔ رئیس اورنگ زیب کے ذہن میں گزشتہ چند دنوں کی تمام تفصیلات کسی فلم کی طرح گردش کر رہی تھیں۔ پولیس کی بے سود بھاگ دوڑ، میڈیا کا بے لگام شور، اور سب سے بڑھ کر اس کا اپنا اندرونی یقین کہ یہ کوئی معمولی واردات نہیں۔ اس نے طویل سوچ بچار کے بعد ایک فیصلہ کر لیا تھا، ایک ایسا فیصلہ جو شاید بہت سے لوگوں کے لیے حیران کن ہوتا، مگر اس کے نزدیک یہی واحد راستہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ پولیس کو نہ تو اب کوئی ٹھوس ثبوت ملا تھا اور نہ ہی آئندہ ملنے کی کوئی خاص امید تھی۔ یہ جال اتنا سادہ نہیں تھا کہ روایتی تفتیش سے اس کی گرہیں کھلتیں۔ یہ کوئی عام حادثہ نہیں تھا اور اس سے روایتی طریقوں سے نہیں نمٹا جا سکتا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ یہ کیس پولیس کے ذریعے مزید آگے نہیں بڑھائے گا۔ ایک بار جب یہ معاملہ قانونی طور پر سد خانے کی نظر ہو جائے گا، تبھی وہ اپنی ذاتی طاقت اور وسائل کو مکمل آزادی سے استعمال کر سکے گا۔ مگر اس اقدام سے پہلے عوام کی تیز نگاہوں اور میڈیا کی بے چین توجہ کو اس کیس سے ہٹانا اولین ترجیح تھی۔ اس نے مائکرو فون اپنی طرف کیا، ایک گہری سانس لی اور انتہائی نپے تلے اور پرعزم لہجے میں گفتگو کا آغاز کیا۔ گزشتہ چند روز میرے لیے، میری فیملی اور میری کمپنی کے لیے انتہائی تکلیف دہ اور مشکل گزرے ہیں۔ 2.5 ارب مالیت کے ہیروں کی چوری بلا شبہ ایک بہت بڑا نقصان ہے، نہ صرف مالی اعتبار سے بلکہ میری ساکھ اور میرے ادارے کے اعتماد کے لیے بھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، حاضرین کے چہروں کا جائزہ لیا۔ میں سب سے پہلے قانون نافذ کرنے والے اداروں، خصوصاً پولیس کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے اس کیس کی تفتیش میں دن رات محنت کی۔ ان کی کوششیں قابل ستائش ہیں۔ ایک زیرک مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو کر گزری۔ اس نے بات جاری رکھی۔ بعض اوقات معاملات اتنے پیچیدہ ہوتے ہیں کہ ان کا سرا روایتی طریقوں سے نہیں مل پاتا۔ اس مسلسل تفتیش اور میڈیا کی غیر معمولی توجہ سے نہ صرف میرے معمولات زندگی متاثر ہو رہے ہیں، بلکہ میری کمپنی کے دیگر اہم منصوبوں پر بھی منفی اثر پڑ رہا ہے۔ اس نے اپنی بات کو ایک نیا موڑ دیا۔ بہت سوچ بچار اور اپنے قانونی مشیروں سے صلاح مشورے کے بعد میں نے فیصلہ کیا ہے، میں پولیس سے درخواست کروں گا کہ وہ اس کیس کی تفتیش کو فی الحال روک دیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم نے امید چھوڑ دی ہے یا ہم مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانا نہیں چاہتے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس معاملے کو ایک مختلف زاویے سے دیکھا جائے۔ ہال میں ایک ہلکی سی چہمگوئی شروع ہوئی، جسے رئیس نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے خاموش کرا دیا۔ میں عوام سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ اس معاملے کو اب ماضی کا حصہ سمجھیں۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ معاملہ مزید قومی سطح پر زیر بحث رہے۔ میری تمام تر توجہ اب اپنے کاروبار اور مستقبل کے منصوبوں پر مرکوز ہوگی۔ اس نے اپنا بیان مکمل کرتے ہوئے کہا، آپ سب کی تشریف آوری کا شکریہ۔
مجھے امید ہے کہ آپ میرے اس فیصلے کی وجوہات کو سمجھیں گے۔ چند ایک سوالات کی کوشش کی گئی مگر مراد عالم نے انتہائی مہارت سے انہیں ٹالتے ہوئے کانفرنس کے اختتام کا اعلان کر دیا۔ رئیس اسی باوقار انداز میں اٹھا، عروضہ اور مراد کے ہمراہ ہال سے باہر نکل گیا۔ اپنے پیچھے کئی سوالات اور ایک نیا تجسس چھوڑ گیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا بیان میڈیا میں ایک نئی بحث چھیڑ دے گا، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ چند دنوں میں یہ طوفان بھی تھم جائے گا۔ عوام کی یادداشت کمزور ہوتی ہے، اور جیسے ہی یہ معاملہ میڈیا کی نظروں سے اوجھل ہوگا، اصل کھیل شروع کرنے کا وقت آ جائے گا۔ اس کا اپنا کھیل، اپنے اصولوں کے تحت۔ بالائی منزل پر فجر اپنے ڈیزائنز میں مگن تھی۔ چھٹی کا دن تھا اور وہ انہی دنوں کا انتظار کرتی تھی جب وہ تخلیقی کام کر سکے۔ اس کا دھیان یکسوئی سے اپنے بنائے ہوئے خاکوں میں تھا، جہاں رنگوں اور کپڑوں کی دنیا میں وہ کھوئی ہوئی تھی۔ چند مہینوں میں پاکستان میں ایک بڑا فیشن شو ہونے والا تھا اور وہ اس کی تیاری کر رہی تھی۔ شیڈو کوئن کاسٹیوم بھی اسی کلیکشن میں شامل تھا۔ نیچے لاؤنج میں اماں اور بانو دونوں ٹی وی کے سامنے براجمان تھیں۔ پاکستانی ڈرامے کی اونچی آواز نے پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ ڈرامے کی کہانی کچھ ایسی ڈرامائی تھی کہ اماں ہر دوسرے سین پر کسی نہ کسی کردار کو برا بھلا کہہ رہی ہوتی۔ بانو بڑے سلیقے سے سیب کاٹ کر اماں کو پیش کر رہی تھی اور خود بھی مزے سے کھا رہی تھی۔ اس بے شرم عورت کو دیکھو، اتنی منہ پھٹ ہے کہ اپنی ساس کو بھی جواب دے رہی ہے، اماں نے ڈرامے کی ولن پر جھنجھلا کر کہا۔ ایک سیب کا ٹکڑا منہ میں ڈالا۔ اماں جی کیا کریں، آج کل کے ڈراموں میں دکھاتے ہی کچھ ایسا ہیں، ہم جیسوں کو تو بس تفریح چاہیے، بانو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایک اور سیب اماں کی طرف بڑھایا۔ اماں اور بانو جو شروع میں ایک دوسرے کو ناپسند کرتی تھیں، اب بیسٹ فرینڈز بن چکی تھیں۔ دونوں ایک دوسرے کے بنا کوئی ڈرامہ نہیں دیکھتی تھیں۔ تفریح؟ یہ تفریح ہے یا عذاب؟ یہ تو مجھے ہارٹ اٹیک دلوائیں گے ایک دن۔ اس ہیرو کو دیکھو، کیسا بھولا بن رہا ہے، جیسے اسے پتہ ہی نہ ہو کہ اس کی بیوی کس کے ساتھ چکر چلا رہی ہے۔ ماں نے آنکھیں مٹکا کر کہا۔ ارے اماں جی، یہ تو ڈرامے کا مزہ ہے، جب تک ہیرو بے وقوف نہ بنے تب تک ہم بیچاریاں ہیروئن پر ترس کیسے کھائیں گی؟ بانو نے ہنس کر کہا۔ ترس؟ مجھے تو اس ہیروئن پر غصہ آ رہا ہے، اتنی سیدھی ہے کہ ہر کوئی اسے بے وقوف بنا کر چلا جاتا ہے۔ ایک تھپڑ مارے اس ولن کو تو سارے ڈرامے کا بیڑا غرق نہ ہو جائے۔ اماں نے سیب کا ٹکڑا تیزی سے چباتے ہوئے کہا۔ یہ ہیروئن تھپڑ مارنے لگے تو ڈرامہ کیسے چلے گا؟ یہ تو کہانی ہی ختم ہو جائے گی، بانو نے قہقہا لگایا۔ مجھے تو لگتا ہے یہ ڈرامے والے ہمیں پاگل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اور یہ گانے، ارے بابا پہلے ہی ڈرامہ رونے دھونے والا ہے، اوپر سے یہ اداس گانے۔ اماں نے سر جھٹکا۔ چلیں اماں جی، تھوڑا سیب اور کھائیں، دماغ ٹھنڈا ہو جائے گا، بانو نے پیار سے کہا۔ فجر اوپر اپنا دھیان مرکوز کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، لیکن نیچے سے آتی آوازوں نے اسے سخت پریشان کر رکھا تھا۔ ڈرامے کے ڈائیلاگ، اماں اور بانو کی چہمگوئیاں اور تیز آواز میں گانے، سب کچھ اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ بالآخر اس سے رہا نہ گیا اور وہ اپنا کام چھوڑ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ آخری زینے پر کھڑے ہو کر اس نے اماں کو تبصرے کرتے اور بانو کو قہقہے لگاتے دیکھا۔ جیسے ہی بانو کی نظر اس پر پڑی، اس کے قہقہے کو بریک لگی۔ ذرا آواز کم کر لو۔ وہ زینے پر بازو باندھے کھڑی تھی اور حیرت سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ بانو نے ایک نظر اماں کی طرف دیکھا جو ٹی وی کی اسکرین سے آنکھیں ہٹائے بغیر سیب کھا رہی تھی۔ فجر کی آواز سن کر لاپرواہی سے کہا، اسے کہو اپنے کمرے میں جا کر کام کرے، ہمیں ڈسٹرب نہ کرے۔ یہ سنتے ہی فجر کا دماغ بھگ سے اڑا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ میں اوپر اپنا کام کر رہی ہوں اور آپ لوگوں نے پورا گھر سر پر اٹھا رکھا ہے۔ بیگم صاحبہ تشریف لے آئیں، اپنا کام چھوڑ کر آ گئی ہیں۔ کیوں بھائی، دماغ کو زور زیادہ پڑ گیا ہے؟ اماں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ آنکھوں میں چمک تھی۔ ان کی بات سن کر فجر نے صبر سے کام لیا۔ یہ زور پڑنے کی بات نہیں ہے، بس ذرا آواز کم کر لیں، مجھے کام کرنے میں مشکل ہو رہی ہے۔ یہ کیا مشکل ہے؟ ہماری عمر میں تو لوگ کھیتوں میں کام کرتے تھے اور گھر آ کر بھی سکون نہیں ملتا تھا، اور تم ہو
کہ ذرا سی آواز پر ہی ناک بھون چڑھا رہی ہو؟ اماں نے جان بوجھ کر چھیڑا۔ اماں، کھیتوں میں کام آپ نہیں کرتی تھیں، پھر مثال کیوں دے رہی ہیں؟ میرا کام ایسا ہے، مجھے یکسوئی چاہیے، اور آپ ہیں کہ پاکستانی ڈراموں کی ڈرامہ کوئین بن کر بیٹھی ہیں۔ فجر نے بھی طنز کا وار کیا۔ بڑی ڈیزائنر بن گئی ہو تو اب ہم غریبوں کا جینا بھی مشکل کر دو گی۔ یہ ہمارا گھر ہے، جیسے چاہیں گے رہیں گے۔ اماں نے سیب کا ایک اور ٹکڑا منہ میں ڈالا اور ستائش کے لیے بانو کی طرف دیکھا، جس نے ستائش سے گردن ہلائی، جبکہ فجر حیرانی سے انہیں دیکھتی رہی۔ کیا مطلب؟ یہ آپ کا گھر ہے، کیا یہ میرا گھر نہیں ہے؟ گھر اس کا ہوتا ہے جس کے نام کی تختی باہر لگی ہو، اور باہر ترنم بیگم کی تختی لگی ہے، اماں نے فاتحانہ انداز میں کہا۔ فجر یہ سن کر کلس کر رہ گئی، الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ اسے وہ دن یاد آیا جب اس نے یہ گھر بنوایا تھا اور اس کے باہر ترنم ہاؤس کی تختی لگوائی تھی، اور آج وہی نام اس پر بھاری پڑ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر کھڑی رہی اور جب اماں کے کان پر جوں بھی نہ رینگی تو وہ غصے سے پاؤں پٹک کر اوپر چلی گئی، جبکہ اماں مزے سے سیب کھاتے ہوئے دوبارہ ڈرامے کی طرف متوجہ ہو چکی تھیں۔ گھر میں ایک بار پھر ڈرامے کی اونچی آواز اور بانوں کے قہقہوں کی گونج چھا گئی۔ بھاڑ میں جائے فجر معراج اور اس کے ڈیزائنز۔ خوبصورت سے گھر کا لاؤنج سورج کی سنہری کرنوں سے منور تھا۔ یہ ایک وسیع و عریض ہال تھا جس کی دیواروں پر ہلکے کریم رنگ کا پینٹ تھا۔ سامنے ایک بڑی کھڑکی تھی جہاں سے باہر سرسبز لان اور پھولوں کے گملے نظر آ رہے تھے۔ کھڑکی کے ایک طرف ایک کتابوں کی الماری تھی جس میں مختلف موضوعات پر کتابیں سلیقے سے چنی ہوئی تھیں۔ دوسری طرف ایک لکڑی کی پرانی مگر خوبصورت میز پر ایک گلدان میں تازہ گلاب سجے تھے۔ لاؤنج کے بیچوں بیچ ایک بڑا صوفہ سیٹ پڑا تھا جس پر نرم مخملی کشن رکھے تھے۔ فلک اسی صوفے پر بیٹھی تھی، گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی۔ اس کی شہد رنگ بڑی آنکھیں کسی نقطے پر مرکوز تھیں۔ اس کے گھنگریالے بال شانوں پر بکھرے تھے، اور اس نے آسمانی رنگ کا ایک خوبصورت سوٹ پہن رکھا تھا جو اس کی رنگت پر بہت جچ رہا تھا۔ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ یہ لینڈ لائن فون تھا جو لاؤنج کے کونے میں رکھی چھوٹی میز پر پڑا تھا۔ فلک نے اپنا موبائل فون پہلے ہی بند کر رکھا تھا تاکہ فون کالز اسے مزید تنگ نہ کر سکیں۔ فون کی گھنٹی بجتے ہی ایک عجیب سا خوف اس کے دل میں سما گیا۔ فاخرہ بھابھی اور فخر بھائی دونوں گھر پر نہیں تھے۔ اسے خود ہی اٹھنا پڑا۔ پہلے ایک لمبی سانس لی اور دل کو مضبوط کرتے ہوئے فون کی جانب بڑھی۔ جیسے ہی اس نے فون اٹھایا، دوسری جانب سے ایک زہر خند آواز گونجی۔ تم اپنی کتابوں کی اشاعت بند کروا رہی ہو یا پھر تمہاری سانسیں بند کی جائیں؟ فلک کا دل ایک لمحے کو بیٹھ گیا۔ وہ گھبرا گئی۔ اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپنے لگے، مگر پھر اسے فجر کے ساتھ ہونے والی ملاقات یاد آئی۔ اس نے گہری سانس لی اور کپ کپاتے ہاتھوں کی مٹھیوں کو بھینچتے ہوئے اپنی گردن اونچی کر کے جواب دیا۔ اس کی آواز میں اب کوئی لرزش نہیں تھی، بلکہ ایک مضبوط ارادہ تھا۔ کتاب کی اشاعت تو نہیں رکے گی، تمہیں جو کرنا ہے کر لو، اس نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی اور اس کے چہرے پر ایک عزم تھا۔ اس نے بنا کچھ کہے سنے ریسیور رکھ دیا اور ایک گہری سانس لی۔ اس کے اندر ایک نئی طاقت نے جنم لیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ راستہ آسان نہیں، مگر اب وہ پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ لاؤنج کی خاموشی میں فون کی گھنٹی دوبارہ گونجی۔ اس نے گہری سانس لی اور اس بار بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فون اٹھا لیا۔ ہیلو۔ فلک کی آواز میں اب پہلے والی جھجک نہیں تھی۔ دوسری جانب سے وہی زہر خند آواز دوبارہ گونجی۔ اس بار اس میں غصہ اور وارننگ مزید واضح تھی۔ تمہاری سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا تھا کہ اپنی کتاب کی اشاعت بند کروا دو۔ فلک نے یہ سنتے ہی ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا۔ اس کی آواز کی مضبوطی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے بھی تمہیں اپنا جواب دے دیا ہے۔ پرفریب کی اشاعت نہیں رکے گی، یہ کتاب اپنا سفر جاری رکھے گی۔ نامعلوم شخص کی آواز بلند ہوئی۔ اس میں اب دھمکی کا عنصر شامل ہو چکا تھا۔ تم جانتی ہو کہ ہمارے الفاظ کا کیا مطلب ہے؟ یہ خالی دھمکیاں نہیں ہیں۔ اگر تم نے بات نہ مانی تو تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔
فلک کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی، جو کسی خوف کی نہیں بلکہ چیلنج قبول کرنے کی مسکراہٹ تھی۔ اس نے گردن اونچی کی اور مضبوطی سے کہا، میری جان میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن میری سوچ، میرے الفاظ اور میری قلم میرے ہاتھ میں ہیں، اور انہیں کوئی نہیں روک سکتا، نہ تمہاری دھمکیاں، نہ تمہاری گندی سوچ۔ نامعلوم شخص کچھ دیر خاموش رہا، جیسے اسے فلک کے اس پر اعتماد جواب کی توقع نہیں تھی۔ پھر اس کی آواز میں ایک عجیب سی سفاکی آئی، تمہیں اس کی قیمت چکانی پڑے گی فلک عالمگیر۔ تمہاری یہ کتاب عورتوں کو گمراہ کر رہی ہے، ہمارے معاشرے میں فساد پھیلا رہی ہے، ہم یہ سب برداشت نہیں کریں گے۔ فساد میں نہیں، تمہاری دقیانوسی سوچ پھیلا رہی ہے۔ اس کی آواز میں اب غصہ بھی شامل ہو رہا تھا۔ میری کتاب عورتوں کو ان کے حقوق، ان کی پہچان اور ان کی آزادی کے بارے میں بتا رہی ہے۔ یہ کسی کو گمراہ نہیں کر رہی بلکہ روشن کر رہی ہے، اور اگر سچ بولنے اور روشنی پھیلانے کی قیمت جان ہے تو میں اسے ادا کرنے کو تیار ہوں۔ تم پچھتاؤ گی۔ نامعلوم شخص غرایا، اس کی آواز میں گہری خفگی تھی۔ تم نے ہمارا مقابلہ کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میں نے غلطی نہیں کی، فلک نے پرسکون مگر پختہ لہجے میں کہا، میں نے سچ کا ساتھ دیا ہے، اور سچ کی جیت ہوتی ہے۔ اب یہ بحث ختم کرو، میں اپنا فیصلہ سنا چکی ہوں۔ فلک نے نامعلوم شخص کے مزید کچھ کہنے سے پہلے ہی فون کاٹ دیا۔ ریسیور کو دوبارہ میز پر رکھتے ہوئے اس نے ایک گہری سانس لی۔ اس کے ہاتھوں میں اب کوئی کپکپاہٹ نہیں تھی، اس کا دل اب مطمئن تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ راستہ آسان نہیں ہوگا، مگر اس کے اندر ایک نئی طاقت جنم لے چکی تھی، جو اسے ہر مشکل کا سامنا کرنے کا حوصلہ دے رہی تھی۔ اس نے ثابت کر دیا تھا کہ قلم کی طاقت دھمکیوں سے زیادہ مضبوط ہے۔ فجر کا مکڑی سگنیچر سٹائل صرف ایک ڈیزائن کی شکل نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے فن کا ایک لازمی حصہ بن چکا تھا۔ اس کے تخلیق کردہ کاسٹیومز میں مکڑی کے جالوں کی نزاکت، اس کی ساخت کی پیچیدگی اور مکڑی کی پراسرار موجودگی کا ایک حسین امتزاج ہوتا تھا۔ یہ چیز اسے دوسرے ڈیزائنرز سے ممتاز کرتی تھی اور اس کے کام کو ایک منفرد شناخت بخشتی تھی۔ اس وقت بھی وہ ایک ایسا ہی لباس تیار کر رہی تھی جو سفید اور سیاہ رنگوں کے امتزاج سے بنا ہوا تھا۔ یہ لباس سادہ مگر انتہائی پراسرار تھا۔ سفید رنگ خالصتاً خوبصورتی کی علامت، جبکہ سیاہ رنگ گہرائی اور اسرار کو ظاہر کرتا تھا۔ ان دونوں رنگوں کا استعمال لباس کو ایک ایسا کنٹراسٹ دے رہا تھا جو دیکھنے والے کو اپنی طرف کھینچتا تھا۔ لباس کا کٹ ایسا جو جسم کی خد و خال کی خوبصورتی سے اجاگر کرتا تھا، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں ایک الجھا ہوا احساس بھی چھپا ہوا تھا۔ کپڑے کا انتخاب ایسا کیا گیا تھا جو حرکت میں نرم اور آزاد محسوس ہو، لیکن جب ٹھہر جائے تو ایک مخصوص حیت اختیار کر لے، جیسے کہ مکڑی کے جالے ہوا میں جھولتے ہیں لیکن اپنی جگہ پر برقرار رہتے ہیں۔ اس کاسٹیوم کا سب سے خاص اور حیران کن حصہ ایک کیپ تھی جو مکڑی جیسی دکھتی تھی۔ یہ کیپ اتنی حقیقت پسندانہ اور پراسرار تھی کہ دیکھنے والے کو یہ احساس دلاتی تھی جیسے ایک بہت بڑی مکڑی انسان کے آدھے سر پر چپکی ہو۔ کیپ کی بناوٹ ایسی کہ یہ سر کے آدھے حصے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی، اور اس کے ٹانگوں جیسے ڈیزائن ایسے پھیلے ہوئے ہیں جو اصل مکڑی کی ٹانگوں کا بھرم دیتے تھے۔ یہ صرف ایک کیپ نہیں بلکہ ایک فن پارہ تھا جو فجر کی غیر معمولی ڈیزائننگ صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اس کیپ کے ذریعے فجر ایک ایسی دنیا تخلیق کر رہی تھی جہاں فینٹیسی اور حقیقت کا فرق مٹ جاتا۔ کیپ کا وزن اور ساخت ایسی کہ وہ سر پر آرام سے بیٹھے، مگر اس کا بصری اثر انتہائی ڈرامائی اور ناقابل فراموش تھا۔ اس وقت وہ اپنے اسٹوڈیو میں بیٹھی پوری توجہ سے کام کر رہی تھی۔ یہ اس کی کلیکشن کا دوسرا ڈیزائن تھا۔ یقیناً آگے ایسے بہت سے ڈیزائن اس کلیکشن کا حصہ بننے والے تھے۔ لاہور کے ایک معروف نجی اسپتال کا آنکولوجی وارڈ، جہاں زندگی اور موت کی کشمکش ہر لمحہ جاری رہتی تھی۔ یہ وارڈ عام طور پر خاموش اور گہرا رہتا تھا۔ ہر چہرہ ایک انکہی کہانی سنا رہا ہوتا۔ اس وقت صفدر بھی اپنی فیملی کے ساتھ اسی وارڈ میں موجود تھا۔
روحی اس وقت ایک پرائیویٹ روم میں تھی جس کی کھڑکی سے باہر کے درختوں کے پتے ہلکے سے ہلتے دکھائی دے رہے تھے۔ کمرہ ہلکے نیلے اور سفید رنگ کا تھا تاکہ مریضوں کو کچھ سکون مل سکے۔ وہ ایک خاص بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے جسم سے کئی ٹیوبز جڑی ہوئی تھیں جو مختلف مشینوں میں جا رہی تھیں۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور اس کے بال کیمو تھراپی کے باعث بہت کم رہ گئے تھے۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں جو کبھی شرارت سے چمکتی تھیں اب تھکاوٹ اور درد کی عکاسی کر رہی تھیں۔ کیمو تھراپی کا عمل جاری تھا۔ ایک نرس جس نے ماسک پہن رکھا تھا احتیاط سے دوا کی ایک تھیلی کو روحی کے بازو میں لگی آئی وی لائن سے جوڑ رہی تھی۔ یہ کیمو تھراپی کا ایک اہم مرحلہ تھا جس میں طاقتور ادویات خون کے ذریعے کینسر کے خلیوں کو نشانہ بناتی تھیں۔ دوا کا بہاؤ آہستہ آہستہ شروع ہوا اور روحی نے درد سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ یہ عمل گھنٹوں جاری رہنا تھا جس کے دوران قے، متلی اور جسمانی درد جیسی شدید سائیڈ ایفیکٹس متوقع تھے۔ روحی کی ماں اس کے سرہانے بیٹھی تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے جو مسلسل ٹپک رہے تھے، مگر وہ بیٹی کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے ہوئے تھیں، جیسے اسے یہ احساس دلا رہی ہوں کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ صفدر کا باپ ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ اس کی خاموشی کمرے کی اداسی کو اور بھی گہرا کر رہی تھی۔ اتنی دولت ہونے کے باوجود وہ بیٹی کے لیے صحت یاب زندگی نہیں خرید پا رہے تھے۔ صفدر کمرے کے ایک کونے میں کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں روحی پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ یہ وہی صفدر تھا جو ہنستا ہنساتا رہتا تھا اور اب اپنی بہن کو اس حالت میں دیکھ کر سب کچھ بھول گیا تھا۔ اس کا دل روحی کے لیے تڑپ رہا تھا اور اس کی آنکھیں نم تھیں۔ اس کی شخصیت اس وقت ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اسی دوران اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ اسکرین پر فجر کا نام چمک رہا تھا۔ صفدر نے ایک لمبی سانس لی، اپنی نم آنکھوں کو ہتھیلی سے صاف کیا اور بھاری آواز میں فون اٹھایا۔ ہاں فجر؟ صفدر کی آواز میں گہری تھکاوٹ اور دکھ نمایاں تھا۔ دوسری جانب سے فجر کی پر اعتماد اور قدرے تیز آواز آئی۔ کہاں رہ گئے ہو صفدر؟ بھول گئے آج رئیس گروپ کے ساتھ وینڈر والا کانٹریکٹ سائن کرنا ہے۔ یہ کانٹریکٹ تمہیں ہی دیکھنا تھا۔ فجر کی آواز میں ہلکی سی جھنجھلاہٹ تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ صفدر کی خاموشی کی وجہ کیا ہے۔ صفدر نے ایک گہری سانس لی۔ اس کے گلے میں جیسے کچھ پھنسا ہوا تھا۔ تم دیکھ لو، میں نہیں آ سکتا۔ روحی کی کیمو تھراپی ہے۔ اس نے روحی کی طرف دیکھا جو تکلیف سے کروٹ بدل رہی تھی۔ اس کی آواز میں اب کوئی جھجک یا پیشہ ورانہ مضبوطی نہیں تھی، صرف ایک بہن کی تکلیف کا غم تھا۔ دوسری جانب مکمل خاموشی چھا گئی۔ فجر جو عام طور پر حکم جھاڑتی تھی، ایک لمحے کو جیسے سکتے میں آ گئی۔ اسے کبھی صفدر کی اس سنجیدگی کا اندازہ نہیں تھا۔ اسے صفدر کے بارے میں صرف یہی معلوم تھا کہ وہ کام کو اہمیت دینے والا اور ہنسنے ہنسانے والا شخص ہے۔ ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو، میں دیکھ لوں گی۔ وہ فون بند کرنے لگی، مگر اسی لمحے صفدر کی آواز سنائی دی جو اب پہلے سے زیادہ التجا آمیز تھی۔ ہو سکے تو رئیس ہیڈ آفس کے بعد سیدھا اسپتال آ جانا۔ روحی تم سے ملے گی تو اسے اچھا لگے گا۔ وہ تمہیں بہت پسند کرتی ہے۔ صفدر کی اس درخواست پر فجر کا دل جیسے رک سا گیا تھا۔ ہنسنے ہنسانے والا صفدر اس قدر سنجیدہ اور غمگین رہنے لگا تھا، اس کی وجہ اسے اب پتہ چلی تھی۔ اس کی اکلوتی بہن زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی اور یہ سن کر فجر کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ فجر کو روحی کا خیال آیا۔ اس کی حالت عجیب سی ہو گئی۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ روحی سے جذباتی طور پر مانوس ہو چکی تھی۔ فجر نے فوری طور پر فون بند کیا اور اس کا ذہن روحی کی جانب مڑ گیا۔ اب اس کا کام میں دل بمشکل لگ پاتا، مگر سب سے مشکل مرحلہ اب رئیس ہیڈ آفس جانے کا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اپنا وجود ڈھیلا چھوڑ دیا۔ آخر وہ وقت آ ہی گیا تھا جب رئیس گروپ اس کا پارٹنر بننے والا تھا۔ میٹنگ روم کا ماحول سنجیدہ اور پروقار تھا۔ شیشے کی شفاف دیواروں سے باہر شہر کا وسیع منظر دکھائی دے رہا تھا، مگر اندر موجود افراد کی توجہ کا مرکز کانفرنس ٹیبل پر رکھے گئے دستاویزات تھے۔ فجر معراج ایک نازک ریشمی پیروں کو چھوتے ہوئے سلیو لیس گاؤن پر
ایک نفیس سیاہ بلیزر زیب تن کیے ہوئے تھی۔ اس کے بال ایک اونچی پونی میں کسی ماہر فنکار کی طرح قید تھے، اور کانوں میں ہمیشہ کی طرح ہیروں کے ٹاپس ہلکی سی جنبش پر بھی جگمگا اٹھتے۔ اس کا قیمتی چشمہ بالوں میں کسی تاج کی مانند سجا ہوا تھا۔ چہرے پر تناؤ کے آثار تھے، ایک ایسی مجبوری کا عکس جو وہ چھپانا بھی چاہتی تھی مگر چھپا نہیں پا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ولی ایک مستعد سائے کی طرح موجود تھا جو ہر لمحہ صورتحال کا جائزہ لے رہا تھا۔ دوسری جانب رئیس اپنے مخصوص انداز میں بیٹھا تھا۔ اس کے ایک چہرے پر ایک فاتحانہ اور گہری مسکراہٹ تھی، جیسے کوئی شاطر کھلاڑی اپنی چال کامیاب ہونے پر مسکراتا ہے۔ وہ فجر کی اندرونی کشمکش سے پوری طرح واقف تھا اور شاید اسی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ فجر کے لیے یہ معاہدہ ایک کڑوا گھونٹ تھا۔ وہ رئیس کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دونوں کے درمیان ماضی کی تلخیاں ایک انکہی داستان تھیں، ایک ملکہ ملون اور ایک ڈارک لارڈ کی طرح، جن کے راستے مجبوری میں ہی صحیح ایک بار پھر ٹکرا گئے تھے۔ رئیس کے وکیل نے معاہدے کی اہم شقیں پڑھ کر سنائیں۔ اس معاہدے کے تحت رئیس ٹیکسٹائل منار فیشن کمپنی کو آئندہ 2 سال کے لیے خصوصی وینڈر کے طور پر اعلیٰ معیار کا کپڑا فراہم کرے گا۔ کپڑے کا معیار، ڈیزائن اور مقدار منار فیشن کمپنی کی جانب سے فراہم کردہ تفصیلات کے عین مطابق ہوگا۔ فجر نے بے دلی سے سر ہلایا۔ اس کی نگاہیں بار بار رئیس کے چہرے پر پڑتیں جہاں وہی فاتحانہ مسکراہٹ برقرار تھی۔ ولی نے آگے بڑھ کر فجر کو ایک خوبصورت پین تھمایا۔ فجر نے ایک گہری سانس لی جیسے خود کو کسی ناگزیر فیصلے کے لیے تیار کر رہی ہو، اور پھر تیزی سے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ اس کے دستخط کے بعد رئیس نے بھی اطمینان سے اپنے دستخط ثبت کیے۔ دستاویزات کا تبادلہ ہوا۔ جیسے ہی وہ میٹنگ روم کے وسیع دروازے سے باہر نکلے، راہداری میں ایک غیر متوقع منظر ان کا منتظر تھا۔ ایک ویل چیئر پر لڑکی بیٹھی تھی جس کی بڑی بڑی آنکھیں حیرت سے فجر پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ درتاش اورنگزیب تھی۔ اس نے پہلے فجر کو دیکھا جو اپنے مخصوص پر اعتماد انداز میں کھڑی تھی، پھر اس کی نظر فجر کے دائیں جانب کھڑے رئیس پر پڑی، اور پھر بائیں جانب جمے ہوئے ولی پر جو کسی باڈی گارڈ کی طرح حفاظت پر مامور نظر آ رہا تھا۔ زرتاش کے چہرے پر حیرانی کے تاثرات مزید گہرے ہو گئے۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ ولی نے نہایت آہستگی سے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ رئیس فجر کو اس سے متعارف کرواتے ہوئے بولا، ان سے ملو، یہ زرتاش اورنگزیب ہیں، میری چھوٹی بہن۔ فجر جو خود بھی اس اچانک ملاقات پر کچھ حیران ہوئی تھی، فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے سنجیدگی سے سلام کے بعد بولی، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ اس کا انداز پیشہ ورانہ تھا۔ زرتاش نے بھی آہستہ سے سلام کا جواب دیا، مگر اس کی نگاہوں میں اب بھی کئی انکہے سوال تھے۔ فجر رئیس اور ولی کے ہمراہ راہداری میں آگے بڑھ گئی۔ وہ اب انہیں کچھ چیزوں سے آگاہ کر رہا تھا، جبکہ وہ پہلے بھی وہاں آ چکی تھی۔ خاموشی نے اسے گھیرے رکھا۔ کچھ قدم چلنے کے بعد رئیس نے طنزیہ لہجے میں فجر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بالآخر تم رئیس کے ساتھ کام کرنے آ ہی گئیں فجر معراج۔ ہاں، کیونکہ مجبوری ہے۔ اس نے اپنے قدموں کی رفتار تیز کر دی۔ اس کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں تھا، مگر اس کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ اسے یہ شراکت داری کچھ خاص پسند نہیں آئی۔ تم اس معاہدے پر کچھ کہنا چاہو گی؟ رئیس نے اپنی بات جاری رکھی۔ لہجے میں وہی بالادستی تھی۔ بالآخر اسے رکنا پڑا۔ اس بار اس کے لبوں پر ایک سرد مسکراہٹ ابھری، مگر اس کی آنکھوں کی شدت کم نہ ہوئی۔ اس نے ایک گہری نظر رئیس پر ڈالی اور پھر بازو باندھتے ہوئے نہایت سلگانے والے لہجے میں جواب دیا، مجھ سے مردوں والی چال بازیاں مت کیجیے گا، ورنہ میں آپ کو عورتوں والے فریب دکھاؤں گی۔ یہ جملہ ایک غیر متوقع حملے کی طرح تھا۔ رئیس جو اپنی فتح کے نشے میں چور تھا، ایک لمحے کے لیے سناٹے میں آ گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ بے ساختہ سرخ پڑ گیا، جیسے کسی نے اچانک تھپڑ رسید کر دیا ہو۔ پھر ایک ناقابل یقین قہقہہ اس کے حلق سے بلند ہوا، ایک ایسا قہقہہ جس میں حیرت، غصہ اور شاید تھوڑی سی بے یقینی بھی شامل تھی۔
لیکن یہ قہقہا جتنی تیزی سے ابھرا تھا اتنی ہی تیزی سے اس کے چہرے پر قہر کی سیاہی چھا گئی۔ اس کے جبڑے بھنچ گئے، آنکھوں میں ایک وحشیانہ چمک ابھری۔ وہ مضبوط پر اعتماد قدموں سے فجر کی جانب بڑھا۔ ہر قدم میں ایک دھمکی تھی۔ 2 قدم، ابھی اس نے صرف 2 قدم ہی اٹھائے تھے کہ فجر کے پیچھے کھڑا ولی، جو اب تک ایک خاموش مبصر بنا ہوا تھا، بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا۔ وہ ایک جھٹکے سے آگے بڑھا اور رئیس اور فجر کے درمیان ایک آہنی دیوار کی طرح حائل ہو گیا۔ فاصلہ رکھ کر بات کریں۔ ولی کی آواز سپاٹ اور لہجہ توڑ ٹوک تھا، جیسے کسی تربیت یافتہ محافظ کا ہو۔ اس کے انداز میں ایک واضح پیغام تھا کہ مزید کوئی پیش قدمی برداشت نہیں کی جائے گی۔ وہ سیاہ ڈریس پینٹ پہنے ہوا تھا، چمچماتے جوتے، نفاست سے جمے بال۔ وہ ہر طرح سے مکمل لگ رہا تھا۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا تھا کہ ایک لمحے کے لیے راہداری میں مکمل سکوت طاری ہو گیا۔ فجر اپنی جگہ پر ساکت کھڑی رہی۔ اس کی نگاہیں اب بھی کسی شکاری کی طرح رئیس پر جمی ہوئی تھیں۔ ولی کی اس غیر متوقع مداخلت پر رئیس کے ابرو حیرت سے اٹھے، مگر اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر پھر وہی استہزائیہ مسکراہٹ لوٹ آئی، جیسے وہ اس نئی صورتحال سے بھی محظوظ ہو رہا ہو۔ تو اب تم نے باڈی گارڈ بھی رکھ لیا ہے؟ رئیس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ اس کی نظریں ولی پر تھیں مگر مخاطب فجر تھی۔ نائس! یہ الفاظ جیسے فجر کی برداشت کی آخری حد تھے۔ اس نے تیزی سے ولی کا بازو پکڑا اور اسے نرمی سے مگر مضبوطی سے کھینچ کر اپنے پیچھے کیا۔ اس کی گردن فخر سے بلند تھی، آنکھوں میں وہی ملکہ ملون والی بے نیازی اور طاقت کی جھلک۔ مجھے گارڈز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی آواز میں ایک ناقابل شکست عزم تھا۔ میں تمہارے لیے اکیلی ہی کافی ہوں۔ رئیس ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، فجر کے اس بے باک انداز کا جائزہ لیتا رہا، اور پھر اس کی آنکھوں میں ایک گہری پر اسرار چمک ابھری، جیسے وہ کسی پرانے راز سے پردہ اٹھا رہا ہو۔ تو پھر سنو مس معراج، اس نے فجر کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ دیں، جیسے اس کی روح میں اتر رہی ہوں۔ میں عورتوں سے چال بازیاں نہیں کرتا۔ تمہارے فریب صرف میرا راستہ بدل سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا، اگر میں فریب پر اترا تو تمہاری منزل بدل دوں گا۔ راہداری کی ٹھنڈی ہوا میں یہ الفاظ کسی اندیکھے خنجر کی طرح ترازو ہو گئے۔ فجر اور رئیس، 2 طاقتور شخصیتیں، ایک دوسرے کے سامنے کھڑی تھیں۔ ان کے درمیان ایک نہ ختم ہونے والی جنگ کا آغاز ہو چکا تھا، جس کی پہلی جھلک آج اس راہداری میں نظر آئی تھی۔ فجر اسے دیکھے گئی اور اس کے پیچھے کھڑا ولی بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ بنا کچھ کہے پلٹ گئی۔ ولی اس کے پیچھے تھا۔ اب وہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے، ایک سی ادا سے۔ ولی کے ہاتھ میں فائل تھی اور فجر کے کندھے پر بیگ۔ رئیس نے ان دونوں کو جاتے دیکھا اور گہری سنجیدگی اس کے اندر تک اتر گئی۔ کچھ تھا جو چبھنے لگا تھا، مگر کیا، یہ سمجھ نہیں آیا۔ رات کے 9 بجے کا وقت تھا اور رئیس اورنگزیب کی مرسیڈیز بینز اس کے وسیع و عریض سفید مینشن کے پورچ میں آ رکی، جو رات کی تاریکی میں جگمگا رہا تھا۔ شوفر نے تیزی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور رئیس باہر نکلا۔ سفید ڈریس شرٹ میں ملبوس، تھکا ہونے کے باوجود اس کی شخصیت میں وقار نمایاں تھا۔ کوٹ اس نے بازو پر رکھا ہوا تھا۔ شوفر نے اسے تھامنا چاہا مگر رئیس نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ وہ ایک لمبی روش پر چلتا ہوا گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اندر سناٹا تھا جو اس کے قدموں کی چاپ سے ٹوٹنے لگا۔ وہ ڈرائنگ روم عبور کرتا ہوا لاؤنج میں پہنچا تو وہاں زرتاش اور احمد اورنگزیب صاحب کو بیٹھے دیکھ کر اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ اس کی ساری تھکن پل بھر میں کافور ہو گئی، جیسے کوئی جادو ہو گیا ہو۔ یہ اس کا خاندان تھا، اس کے اپنے۔ ایک نئی توانائی کے ساتھ وہ ان کی جانب بڑھا، چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہیلو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اس نے خوشگوار لہجے میں کہا اور آگے بڑھ کر خالی سنگل صوفے پر بیٹھ گیا۔ ایک جانب زری بیٹھی تھی جبکہ احمد اورنگزیب صاحب اپنی ویل چیئر پر تھے، جو اسے دیکھتے ہی رخ موڑ گئے۔ رئیس ان کی حرکت پر دھیرے سے ہنس دیا۔ مجھے دیکھ کر رخ موڑ لیا؟ کیا اتنا برا ہوں میں؟ تم اس سے بھی برے ہو۔ اورنگزیب صاحب کی خفگی بھری آواز ابھری اور رئیس کے چہرے پر
صدیوں کی تھکن ابھر آئی۔ اس نے کوٹ کو صوفے کے بازو پر ڈالا، اوپری 2 بٹن مزید کھولے اور صوفے سے پشت ٹکا لی۔ آخر میں نے کیا ہے جو آپ مجھے دیکھ کر رخ پھیر لیتے ہیں؟ اس بار اس کے لہجے میں صرف سوال ہی نہیں، اذیت بھی تھی۔ زری اسے گھور کر دیکھ رہی تھی۔ آج اس نے آفس میں فجر کو دیکھا تھا، وہ اس کے ساتھ معاہدے کرتا پھر رہا تھا۔ تم نے میرا نام مٹی میں ملا دیا۔ اورنگزیب صاحب نے یوں ہی رخ موڑے جواب دیا، جس نام کو لوگ عزت اور رتبہ دیتے تھے، تم نے اسے طاقت اور خود غرضی کی علامت بنا دیا۔ ان کے بائیں حصے پر فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ اب پہلے سے بہتر تھے، لیکن ابھی تک وہ ویل چیئر پر تھے۔ پچھلے 6-7 مہینوں سے وہ بولنا شروع ہو گئے تھے اور اب رئیس کی اچھی خاصی درگت بنتی تھی۔ ان کی بات سنتے ہی رئیس کی بھویں سکڑ گئیں۔ آپ کا نام بچا ہی کب تھا؟ رئیس کے لہجے میں غصہ بھی تھا اور اذیت بھی۔ سالوں پہلے اورنگزیب ٹیکسٹائل کے ساتھ ہی آپ کا نام جل بجھ گیا تھا۔ میرے باپ کے مرنے پر اورنگزیب جولرز کی کمر ٹوٹ گئی تھی۔ یہ میں ہی ہوں جس نے یہ سب زندہ رکھا اور جس نے اورنگزیب خاندان کو ایک نئی پہچان دی، ایسی پہچان جو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ آج تک اس نے سارے الزامات خاموشی سے سہ لیے تھے، مگر ہر الزام کی ایک حد ہوتی ہے۔ تم نے یہ سب صرف اپنے لیے کیا، اپنی پہچان بنانے کی خاطر، اپنی طاقت کی خاطر۔ تم طاقت کے پجاری ہو۔ ان کے لہجے میں غصہ نمایاں تھا، سفید چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ رئیس نے ایک نظر ان کی پشت کو دیکھا۔ پہچان یوں ہی نہیں بن جاتی۔ تو پھر گویا ہوا، بڑے بڑے ہتھ کنڈے استعمال کرنے پڑتے ہیں، تب کہیں جا کر لوگوں کے دلوں میں آپ کا دبدبا بیٹھتا ہے۔ اور جو 2.5 ارب کا نقصان ہوا ہے اس کا کیا؟ آخر تم ایسی کون سی جولری بناتے ہو جس میں 2.5 ارب مالیت کے ہیرے لگیں؟ تھوڑا بہت اپنے پوتے کے بارے میں گوگل کر لیا ہوتا تو یہ سوال پوتے سے نہ پوچھنا پڑتا۔ وہ منہ بنا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ یہاں بیٹھنا فضول تھا۔ وہ تھکن اتارنا چاہتا تھا، مگر تھکن مزید بڑھ گئی۔ ان سب سے اچھا تھا کہ تم شادی کر لیتے، میری نسل تو آگے بڑھتی۔ اورنگزیب صاحب کے لہجے میں طنز تھا۔ رئیس جو اٹھ کھڑا ہوا تھا اس کی بات سن کر حیران رہ گیا، چہرہ سرخ پڑ گیا۔ اللہ اللہ، اورنگزیب صاحب بھی کبھی کبھی حد کر دیتے تھے۔ نسل نام سے چلتی ہے اور میرا نام زندہ رہے گا۔ وہ جواب دیتا سیڑھیوں کی جانب بڑھا، جب زرتاش جو اب تک خاموش تھی اس کی آواز گونجی۔ اور یہ فجر معراج کا کیا چکر ہے؟ وہ وہاں کیا کر رہی تھی؟ آپ کیا پلان کر رہے ہیں؟ شادی کیوں نہیں کر لیتے، اور اگر نہیں کرنا چاہتے تو اس کا پیچھا چھوڑ دیں۔ اسے اپنے ساتھ کیوں گھسیٹ رہے ہیں؟ رئیس ٹھٹک کر رکا، پھر اس نے پلٹ کر زرتاش کو یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ پھر گیا ہو۔ پیچھا چھوڑ دوں؟ کیسے پیچھا چھوڑ دوں؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ کیونکہ وہ فجر ہے، منار نہیں۔ وہ ایک عام سی لڑکی ہے مگر شاطر۔ وہ منار جیسی نہیں ہے۔ منار معصوم تھی اور یہ لڑکی مجھے آفت لگتی ہے، وہ جتاتے ہوئے بولی۔ رئیس بے یقینی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ منہ بھینچے کھڑا تھا اور پھر ہنس دیا۔ منار اور معصوم؟ اگلے ہی لمحے اس کے جبڑے بھینچ گئے۔ جس لڑکی نے ہمارے پورے خاندان کو تباہ کر دیا، جس نے تمہیں ہمیشہ کے لیے معذور کر دیا، اسے معصوم کہہ رہی ہو؟ رئیس نے اس کی عقل پر ماتم کیا۔ جو ہوا اس سے بدلا نہیں جا سکتا۔ آخر تم موو آن کیوں نہیں کر لیتے ہو رئیس؟ اس بار وہ آپ سے تم پر آئی۔ وہ اس کا مزید نقصان ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ رئیس جو ابھی تک اپنی جگہ پر جمع ہوا تھا، وہ اس کی جانب بڑھا، بازو پر رکھا کوٹ اٹھا کر نیچے پھینکا اور پھر دائیں جانب کی دیوار پر لگی ایک بڑی سی فریمڈ فوٹو اتار لایا۔ موو آن کر لوں؟ کس سے موو آن کر لوں؟ دیکھو انہیں، بھول گئی ہو؟ دیکھو ڈیڈ کو، ولی کو دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، زرناب کو دیکھو، بی جان کو دیکھو۔ ان سب کو بھول جاؤں؟ ان سب سے موو آن کیسے کر لوں؟ وہ تصویر اٹھا کر اس کے منہ کے عین قریب کرتے بولا، انداز میں طیش تھا، چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ تصویر میں نظر آنے والا آفاق اورنگزیب اس کا باپ تھا، ولی 10 سال چھوٹا بھائی، زرناب زرتاش کی جڑواں بہن۔
وی جان ان کی دادی، وہ سب منار کی وجہ سے مارے گئے تھے۔ منار نے اس کے پورے خاندان کو تباہ کر دیا تھا۔ وہ کیسے موو آن کر لیتا؟ اس نے وہ تصویر فرش پر دے ماری۔ یہ عالی شان گھر آج سونا پڑا ہے، کیوں؟ یہاں سناٹوں کا راج ہے، کیوں؟ کم عمری میں ہمیں یتیم کر دیا گیا، کیوں؟ وہ اب اپنے بال نوچ رہا تھا۔ اس کا انداز ہی جانی تھا۔ اس نے صوفے کے سائڈ پر رکھے میز کو زوردار لات ماری۔ میز دور جا گرا۔ اس پر رکھے بیش قیمت شو پیس ایک چھناکے سے ٹوٹ گئے۔ زرتاش اور اورنگزیب صاحب دونوں اپنی جگہ سہم گئے۔ انہیں یاد بھی نہیں تھا کہ آخری بار رئیس نے غصہ کب کیا تھا۔ وہ سب کچھ اندر دبائے رکھنے کا عادی تھا۔ مسکراتے چہرے اور زخمی دل کے ساتھ اس نے اپنی سلطنت کھڑی کی تھی، مگر تنہائی اس کا مقدر تھی۔ زرتاش کو اس پر ترس آیا۔ اس سب میں فجر کا کیا قصور ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ کیونکہ وہ اس کی بہن ہے، وہ اس کی ہم شکل ہے۔ وہ حلق کے بل چلایا۔ گردن کی نسیں ابھر آئیں۔ آپ اسے مار دیں گے؟ زرتاش کی آنکھوں میں نمی ابھری۔ ساری عمر کا اپاہج پن اسے بھی تو منار کی وجہ سے ملا تھا۔ میں اسے اذیت دوں گا، اتنی جتنی مجھے ملی، جتنی ہم سب کو ملی۔ اسے ماریے گا مت۔ اس بار زرتاش نے التجا کی، جبکہ اورنگزیب صاحب کے چہرے پر خوف اور وحشت دکھائی دے رہا تھا۔ دھوکے کی سزا صرف موت ہے۔ وہ آخری نظر ان پر ڈالتا، تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پیچھے لاؤنج میں ایک ہولناک سناٹا چھا گیا تھا۔